میرے معزز سامعین، معزز سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم قرآن کریم کو سیکھنے کے ساتھ ساتھ آج سے ترجمہ بھی شروع کرنے جا رہے ہیں۔ آپ جب ویڈیو دیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ قرآن کریم کا ترجمہ کتنی آسانی کے ساتھ میں سکھاتا ہوں۔ آپ ویڈیو دیکھیں۔ اگر زندگی نے ساتھ دیا تو ہم سورۃ الناس سے شروع کرنے لگے ہیں، الف لام میم تک مکمل قرآن کریم کا ترجمہ کریں گے۔ چلیے آج کا ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی یہاں پہ دیکھیں، قل اعوذ برب الناس۔ قل کا معنی ہے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے، ٹھیک ہے۔ اب ہم اعوذ کا ترجمہ کریں گے، میں پناہ لیتا ہوں۔ کس کی پناہ لیتا ہوں؟ آگے دیکھیں، برب الناس، لوگوں کے رب کی۔ ناس کہتے ہیں لوگوں کو، ٹھیک ہے۔ ناس کا مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے؟ لوگوں۔ تو لوگوں کے رب کی میں پناہ لیتا ہوں۔ ناس کا ترجمہ پہلے کریں گے، لوگوں کے رب کی۔ اوکے، آگے رب کون ہے؟ آگے رب کی صفت بیان کی جا رہی ہے۔ مالک کہتے ہیں بادشاہ کو۔ مالک کا معنی کیا ہے؟ بادشاہ۔ ناس کا معنی کیا ہے؟ لوگوں۔ ناس کا ترجمہ پہلے کریں گے، مالک کا ترجمہ بعد میں کریں گے۔ جو لوگوں کا بادشاہ ہے۔ الہ کہتے ہیں معبود کو۔ ناس کا معنی کیا ہے؟ لوگوں۔ تو ہم ناس کا ترجمہ پہلے کریں گے، جو لوگوں کا معبود ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے میں پناہ لیتا ہوں لوگوں کے رب کی، جو لوگوں کا بادشاہ ہے، جو لوگوں کا معبود ہے۔ اب آگے دیکھیں، میں پناہ لیتا کس چیز سے ہوں؟ اللہ کی پناہ میں تو آتا ہوں، لیکن کس چیز سے پناہ لیتا ہوں؟ سنیں، من شر الوسواس۔ ہم پہلے وسواس کا ترجمہ کریں گے، پھر شر کا ترجمہ کریں گے، پھر من کا ترجمہ کریں گے۔ وسواس کہتے ہیں وسوسے ڈالنے والا۔ شر کا معنی شر کریں گے، فساد۔ من کا معنی کریں گے سے۔ اب یہاں پہ دیکھیں، وسوسے ڈالنے والے کے شر سے۔ یہاں پہ دیکھیں اوپر، میں پناہ لیتا ہوں کس چیز سے؟ وسوسے ڈالنے والے کے شر سے۔ آگے دیکھیں، الخناس۔ اب الخناس کسے کہتے ہیں؟ خناس کہتے ہیں جو وسوسے ڈال کے پیچھے ہٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب کیا ترجمہ کریں گے؟ یہاں سے دیکھیں، وسوسے ڈالنے والے کے شر سے، جو وسوسے ڈال کر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ خناس کا معنی کیا ہے؟ جو وسوسے ڈال کر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ آگے دیکھیں، الذی یوسوس، ٹھیک ہے، فی صدور الناس، وہ جو وسوسے ڈالتا ہے۔ الذی کا معنی کیا کریں گے؟ جو۔ یوسوس کا معنی کیا ہے؟ وسوسے ڈالتا ہے۔ اب یہاں سے دیکھیں، جو وسوسے ڈالتا ہے، کہاں ڈالتا ہے؟ آگے دیکھیں، فی صدور الناس۔ صدور کہتے ہیں سینوں، دلوں، قلوب کو، ٹھیک ہے۔ تو ہم ناس کا ترجمہ پہلے کریں گے۔ یہاں سے دیکھیں، جو وسوسے ڈالتا ہے۔ اب یہاں پہ آ جائیں، لوگوں کے سینوں میں۔ فی کا معنی کیا کریں گے؟ میں۔ یہاں سے دیکھیں، لوگوں کے سینوں میں یا دلوں میں۔ اب یہاں سے دیکھیں، جو وسوسے ڈالتا ہے لوگوں کے دلوں میں۔ اوکے، اب آگے دیکھیں، من الجنت والناس۔ یہ جو وسوسے ڈالتے ہیں یہ ہوتے کون ہیں؟ وسوسہ ڈالنے والے ہوتے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا
کہ جنات میں سے بھی ہوتے ہیں اور لوگوں میں سے بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، امید ہے کہ آپ کو اس کا ترجمہ سمجھ میں آ چکا ہوگا. اگر ممکن ہو تو آپ کاپی پینسل اٹھا لیں اور اس ترجمے کو آپ لکھ لیں. ڈیلی کی ڈیلی آپ کو جو میں سبق دوں گا اس کو آپ لکھتے جائیں اور آپ اس کو بار بار پڑھیں، ریوائز کریں، تو انشاءاللہ آپ بھی قرآن کریم کا ترجمہ سیکھ سکتے ہیں. کل انشاءاللہ ہم آگے والی صورت کا ترجمہ کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.